بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات ہے اور جمعرات اور جمعہ کے دن ہمارے ساتھ نیوز کیفے میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، جن سے ہم استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک نشست رکھتے ہیں۔ آپ بہت سارے دوست بھی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی ایکچولی سچ بتاؤں تو ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضرت پروگرام کے آغاز میں میں پہلے دوستوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے یہاں پہ نیلی پٹی میں آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اور اس پہ رابطہ کیجیے۔ آپ دوستوں کے سوالات ویسے تو ہم تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، مگر ابھی بھی ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کی کالز آ رہی ہیں، آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، تو وہ جیسی وقفہ ہوگا وہ سوالات ہمارے پاس آ جائیں گے، ان کے استخارے ہوں گے اور استخارے وہ آپ کی خدمت میں جناب کے سوالات کے جوابات پیش کر دیے جائیں گے، تو آپ بلا جھجک جو ہے کال کر سکتے ہیں۔ حضرت جب تک کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہم بات کر لیتے ہیں ذرا حالات حاضرہ پہ۔ ہم نے مہنگائی کے حوالے سے بہت ساری تنقید بھی کی ہے، اور ابھی ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ آئل کی قیمت میں، جو کوکنگ آئل ہے اس کی قیمت میں 93 روپے کمی آئی ہے، اور جو گھی ہے اس کی قیمت میں 68 روپے کمی آئی ہے۔ یہ تو ایک خوش آئند بات ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیٹرول پر ڈیزل پر جو کمی کی، کیونکہ قوم تو بری طرح مر چکی ہے، ایک مہنگائی اور دوسری بے روزگاری۔ جب تک پاکستان میں صنعتیں نہیں لگیں گی اور صنعت کاروں کو آسانی نہیں دی جائے گی، اس ملک کے حالات کو بس اللہ ہی سنوار سکتا ہے۔ یہ ایک جو بات ہے یوٹیلیٹی سٹور پر اگر 100 روپے کے آس پاس کوکنگ آئل کا دام کم کر دیا یا 68 روپے کے آس پاس گھی کا کام کر دیا، اس کا کوئی فائدہ بظاہر عوام کو نہیں ملتا۔ اس کا فائدہ اگر لینا ہے نا تو واقعی اگر ریاست مخلص ہے اپنے کام میں تو معتمد ویلفیئر اداروں سے رابطہ کرے۔ دیکھیں جیسے قیامت خیز مہنگائی میں سیلانی نے بچت بازار لگایا اور ملینز کا لاس کیا، ملینز کا لاس کیا؟ کیوں؟ اس لیے لاس کیا کہ ایک چیز روپے کی تھی، ہم نے 8 نہیں بیچی۔ ہاں، لاس کیا اس پیسوں سے جس پیسوں پر ہم لاس کرنے کا حق رکھتے ہیں شرعی طور پر، کیونکہ ہمارے پاس زکوٰۃ کی وجہ سے لاس نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم سے پائی کا حساب لو، پائی کا۔ اگر آپ نے 98 روپے کلو کم کیا ہے، لیٹر کم کیا ہے کوکنگ آئل پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور کا سارا مال کاروباری کو پہنچ جائے گا، کیونکہ ہمارے تو سارے کے سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں نا۔ کرپشن کچھ بچا نہیں ہے۔ مطلب وہ عوام تک نہیں پہنچتا؟ عوام تک پہنچا تو چارہ نہیں پہنچے گا۔ جیسے پیٹرول کا دام گرا نا 8 روپے، تو وہ عوام تک پہنچے گا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیزل، کیونکہ یہاں ایک بہترین اسکروٹنی نظام ہے۔ یہاں بھی چوری ہے کہ بعض جگہ پر پیٹرول پمپ والے چوری کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے میٹر ڈڈی مارتے ہیں، 18-24 گھنٹے کی چوری ہوتی ہے اس میں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اعلیٰ کہ اگر پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو فائدہ دے تو ان یوٹیلیٹی اسٹور سے فائدہ کتنا پہنچے گا سب جانتے ہیں، مجھے ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ معتمد اداروں کو جس پر آپ کا بھروسہ ہے اور ان سے پائی کا حساب لیں، یہاں تک کہ ہم تو شناختی کارڈ لیتے تھے ہر آدمی سے، شناختی کارڈ نمبر لیتے تاکہ وہ ریپیٹ نہ ہو سکے۔ کیونکہ میں نے جب آٹا دیکھا نا، آٹا جب بٹ رہا تھا نا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 3 تھیلے بندہ موٹر سائیکل پہ لے جا رہا ہے، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو۔ بالکل تو صحیح۔ کوئی فائدہ نہیں سر آپ کا اس پر ریٹ کم کرنے کا۔ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے، عوام میں پاکستان سے محبت ہے، تو آپ کو معتمد اداروں پر جانا پڑے گا، یعنی ویلفیئر کے اداروں جانا پڑے گا، وہ آپ کو پائی کا حساب دیں گے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ مجھے مال دو گے، آپ کو 1 ارب روپے پہلے مل جائے معتمد اداروں سے، تو وہ آپ کو 1 روپے پہلے دے دیں گے انشاءاللہ، اور سب واپس آپ کو پیسے مل جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا، اور ایک گھرانے کا وہ شناخت کارڈ مل جائے گا، ڈیٹا مل جائے گا۔ بالکل صحیح۔ آپ آؤ مجھے کو آپ کو 1 لاکھ کا بھی ڈیٹا دیتا ہوں، 2 لاکھ کا بھی ڈیٹا دیتا ہوں، ڈیٹا ہمارا موجود ہے نا۔ تو بس یہ کہ شکریہ، آپ نے ریٹ تو کم کیا، مگر یوٹیلیٹی اسٹور پر اعتماد کرنا آپ کر لیں، ہمارا تو دل شاید۔ صحیح، اوکے، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ آپ دوستوں کے سوالات جو ہم تک پہنچ چکے ہیں، ان میں سب سے پہلا سوال ہمیں آیا ہے نوشہرہ سے۔ ثنا صاحبہ نے ہمیں سوال کیا ہے، یہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں جنات ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مردانہ حلیے میں ہمیں وہ نظر بھی آتے ہیں۔
ہمیں کچھ نہیں کہتے مگر بچے ڈرتے رہتے ہیں. تو استخارہ کر کے بتائیے اور ہماری رہنمائی کیجیے کہ ہم کیا کریں. دیکھیں اس میں استخارہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے تو میرے سامنے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں پوری رات جاگتا رہا ہوں, مجھے سارے جنات نے سونے نہیں دیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, قلم دوات منگوائی, ایک تعویذ لکھوایا خاص جنات کے نام پر. حدیث کی بہت بڑی کتاب بحقی شریف میں وہ تعویذ موجود ہے آج بھی, آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو, اگر عالموں کو پتہ ہوگا یہ. پھر انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا اس کو اپنے گھر میں جا کر رکھ دو. تو الحمدللہ انہوں نے رکھا, تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی جان چھوٹ گئی. تو وہ تعویذ آج تک ہم بلا مبالغہ, میرا حسن ظن ہو سکتا ہے 50,000 نہیں 50 لاکھ سے زیادہ ہم چھپا چکے ہیں تعویذ. اچھا, میرا گمان یہ ہے کہ 50 لاکھ زیادہ چھپا چکے ہیں. اچھا, تو ہم ہر جگہ بھیجتے ہیں, پوری دنیا بھیجتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ بھیجنے کا کسی کو خرچہ تو نہیں ہوتا, صاحب خرچہ ہم خود ہی برداشت کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہن آپ مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہاد آباد کراچی کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ آپ کو بھجوا دوں گا تعویذ. پہننے کے بھجوا سکتا ہوں, لگانے کے تو اس سے جان چھوڑے گی. بقیہ یہ ہے کہ جو جنات تنگ نہیں کرتے ہیں نا اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ خود میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کی چھتوں پہ جنات رہتے ہیں اور کھانا کھانے وہ تمہارے ساتھ کھانا کھانے بھی آتے ہیں. یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو شریر نہیں ہوتے, اور جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ تو انسان کے گھروں کو توڑوا دیتے ہیں, طلاقیں دلوا دیتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. وہ ان کا جو شریروں کا کام ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, جو شریر ہوتا ہے نا. تو میرا آپ ٹینشن مت لیں, اور اب میں انشاءاللہ یہ بھیج سکتا ہوں, اور اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر بھی اور بند ہو جائے گا. ٹھیک. کراچی سے ہمیں شگفتہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے اور ان کا سوال ہے کہ جو بے اولادی کے لیے آپ وظیفہ بتایا کرتے ہیں اس کو دہرا دیں. اور یہ واقعی بہت ساری ہماری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ اس حوالے سے سوال کرتے بھی رہتے ہیں, جو بے اولاد ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے, رہنمائی فرما دیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا کہ روزگار, بے روزگاری, قرض داری, بے اولادی, رشتے کے لیے ہر روز سوال آ رہے ہوتے ہیں. ہر روز تو ایک وظیفہ نہیں ہوتا نا, کئی وظیفے ہوتے. میں ایک وظیفہ دیتا ہوں آپ کو, اور وہ بہت مؤثر ہے. آج صبح میری بہو نے مجھے یہ اس طرح کا ایک سوال کیا تھا. اچھا. تو ایک تو یہ کہ ہم ہے نا کراچی میں رہنے والے ہم سے آتے ہیں, روزانہ ہم سے کھجورے لے جاتے ہیں. ہم 7 کھجورے دیتے ہیں عورت کے لیے, اس سے 7 روزے وہ رکھتی ہیں, اور وہ 7 روزے جب افطار کرتی ہیں تو افطار سے پہلے اس ایک کھجور پر یا مصورو یا مصورو یا مصورو یہ پڑھ کر رکھتی ہے. پھر جب جیسے روزہ کھلتی ہے تو اسی سے کھولتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم تو کھجور پر روزہ خود دم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی کرتی ہیں, اور پھر اس سے روزہ کھولتی ہیں. تو اللہ کرم میری دونوں بہو کے گھر میں اسی طرح ماشاءاللہ اللہ نے اولاد دی. اللہ تعالیٰ کرم کرے. یقین کی بات ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا یقین ہو تو سب ہوتا ہے, یقین نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ کہ کھجوروں کا آپ ہم سے منگوا لیجیے. اور جو وظیفہ دیتے ہیں بعض اوقات ہر طرح کے دیتے ہیں. ایک وظیفہ یہ دیتے ہیں یا مصور ہو یا خالق ہو. مصور کے معنی صورت بنانے والا, کسی کام کی صورت بن رہی ہو نہ بن رہی اللہ بنا دیتا ہے. بے شک بے شک. اور خالق کے معنی تو خالق یہ پیدا کرنے والا. تو یا مصور ہو یا خالق 111 مرتبہ آپ بھی پڑھیں, آپ کے شوہر بھی پڑھیں, ہر نماز کے بعد نماز پابندی کریں. آج تو جمعرات ہے, حدیث پاک میں ہے کہ جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے, اور جمعرات کی رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ تو ہمارے اہل کراچی ہیں, باب المدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ ہمارے آ جایا کریں میاں بھی دونوں, کیونکہ ہمارے یہاں تو خواتین کے لیے بھی سسٹم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جماعت بھی روزانہ عورتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے, ظہر کی بھی, عصر کی بھی. اچھا. تو آپ آ جائیں, آج ہی عشاء کی نماز وہاں 8:55 پہ عشاء کی نماز ہے, نماز پڑھ لیں. 1.25 گھنٹہ اور لگتا ہے اس میں ذکر دعا کا, شرکت کر لیں. جاتے ہوئے آپ کے شوہر مجھ سے کھجورے بھی لے لیں, علاج بھی لے لیں. بالکل صحیح ہے. یہ اجتماع ہوتا ہے سیلانی مسجد میں, جو بہادر آباد میں جو ہیڈ آفس بھی ہے. دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ فیس بک پیج پر آ جائیں ہمارے. بالکل صحیح. اچھا, جو آپ نے بتایا کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے 7 کھجوریں منگوا لیں تو یا آ کے مل لیں, تو جو کراچی سے باہر ہیں ان کو کھجوریں بھیجی جاتی ہیں یا وہ کچھ خود پڑھتے ہیں؟ وہ یا تو کوئی یا خود ہی بازار کھجور لے کے وہ 7 روزے رکھ لیں. اچھا, اس پہ کچھ پڑھنا تو نہیں ہے نا, وہی ہم نے جو پڑھ لیا تو ہمارے پاس جو کھجور ہے وہ ہم دم کر دیتے ہیں, لیکن ان کا بھی فائدہ تو ہوگا بھی ہوگا نا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا. تو وہ بازار کھجوریں لے لیں اور 7 روزے رکھ لیں,
صحیح. ہاں اگر ان کا کوئی نمائندہ کراچی آ جائے تو ہم تو ہمارا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, ہمارا تو ادارہ جو ہے نا وہ مرجع خلائق ہے. بالکل. فیس بک سے ہم نے وہ سوال لیا تھا. حیدرآباد سے ہمیں عروسہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی کا بے روزگاری کا مسئلہ ہے. 2 سال سے وہ نوکری کی تلاش میں ہیں اور ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے. استخارہ کر کے بتائیے اور ان کی رہنمائی بھی کیجیے. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں پر اپنا خصوصی کرم کرے اور قیامت خیز بے روزگاری سے چھٹکارا عطا فرمائے. بہن ہم نے جو اس مہینے جو وظیفہ دیا ہے نا وہ ابھی نصاب ہمارا وہ پہ اسکرین پہ دکھایا جا سکتا ہے. یا حمیدو یا مجیدو, آپ بھی آپ کے بھائی بھی آپ کی امی بھی ہر نماز پر پڑھیں 100 مرتبہ یا حمیدو یا مجیدو, اول آخر 3 بار دوسری پڑھیں. دن بھر 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ حدیث پاک میں کہ جس نے دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پورے مہینے میں آج تو 11 تاریخ ہے, ابھی اس مہینے کے 19 دن باقی رہ گئے. 3 روزے رکھیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. کل تو جمعہ ہے, کل انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے آپ کے پاس حیدرآباد میں. 2 اجتماع کریں گے مرد و خواتین کے. پہلا اجتماع ہمارا ہوگا سخی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روزے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں عصر سے مغرب, تو آپ بھی وہاں پر آ جائیں, بھائی بھی وہاں پر آ جائیں. عورتوں میں آپ بیٹھ جائیں, مردوں میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, دعا میں شرکت کر دیں. کیونکہ جمعے کے دن تو عصر سے مغرب دعا قبول ہوتی ہے لازمی. تو پھر اللہ کے ولی کے دربار کے قریب ساتھ, اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہمارا اجتماع ہوتا ہے لطیف آباد نمبر 8 کی جامع مسجد میں, باغ مصطفیٰ گراؤنڈ والی مسجد میں. تو وہاں بھی شرکت کر لیں. حیدرآباد کے لوگوں کو دعوت ہے, آپ کو دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. بقیہ جو وظیفہ آپ کو دیا اس مہینے کا نصاب عمل کریں. اللہ نے چاہا تو 2 سال کی پریشانی چاہے تو اللہ تعالیٰ 1 دن میں ختم کر دے انشاءاللہ. اچھا, ویسے بے روزگاری کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں اور یہ پاکستان کا بہت بڑا ایک مسئلہ بھی بن چکا ہے. کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں. تو آپ سب کو کیا رہنمائی کریں گے کہ کیا کریں؟ سب سے پہلا جواب تو میرے نبی سے لے لیتے ہیں کہ نوم الصبح یمن و رزق, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اچھا. پاکستان 26 کروڑ کا ملک ہو چکا اب تو مردم شماری کے بعد, اور اس پہ کتنی صداقت ہے اللہ کو اللہ ہی پتہ اللہ جانتا ہے. تو کتنے لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے. 26 کروڑ میں سے تو جب ہم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے, صبح کا سونا رزق کو روک دے, تو پھر ہمارے ہوگا کیا؟ اور پھر فجر کی نماز سے جڑا ہوا وظیفہ سرکار نے دیا کہ اذان فجر کے بعد یعنی وقت فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ جب صحابہ کو سرکار نے دیا تو صحابہ کے گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی. یعنی اتنا مال اللہ نے دے دیا کہ سنبھالتا نہیں تھا. تو بھائی پاکستانیوں کو کیا پوری دنیا کے ہم سب کے لیے فرض بنتا ہے کہ اچھا جو فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھے خوشحال نظر آتے ہیں, تنخواہ لاکھوں روپے کی, مگر بے برکت یہ شکار, بیوی کی جھڑکیوں کا شکار, بچوں کی ناراض شکار, کاروبار میں پریشانیاں. یعنی یہ نہیں کہ چلو پیسے تو ہیں ان کے پاس, تنخواہ تو بڑی بڑی ہے, لیکن اندر برکت بھی نہیں ہے اور ذلت بھی ہے. تو صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اس کے بعد رزق تو خالی پیسہ نہیں ہوتا, عزت میں رزق تو ہے نا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کھانا بھی رزق ہے, بیوی بھی رزق ہے, کاروبار رزق ہے, بہت چیزیں رزق میں شامل ہو جاتی ہیں. تو بہرحال آپ نے ایک اجتماعی سوال کیا, تو اجتماعی جواب تو یہ ہے کہ نماز جس نے چھوڑی اس نے اپنا دنیا کا نقصان بھی کیا, آخرت کا نقصان دیا. دوسرا اللہ تعالیٰ کے جو پیارے حبیب نے فرمایا کہ اذان فجر کے بعد یہ دعا پڑھو, یہ وظیفہ پڑھو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اس کی وظیفے کی برکت آپ کو سن لی. اس کے علاوہ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے. تو زبان پر 24 گھنٹے پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, اور دن میں 5 تسبیح دوسری پڑھ لیں. تو براہ راست حضور کے ان باتوں پر کر لیں. یہ کسی عامل نے وظیفہ نہیں دیا ہے, یہ خود رسول پاک وظیفہ دے رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کر وہ کیا بات سکتے ہیں. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. اوکے, تو آگے بڑھتے ہیں ہم. اسلام آباد سے ہمیں طوبہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کچھ دن پہلے بھی ہمیں کال کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آسٹریلیا کے ویزے کے لیے میں نے سوال کیا تھا پروگرام میں کہ کچھ ایسا بتائیں کہ ویزا لگ جائے میرا. تو کافی عرصے سے نہیں لگ رہا تھا. الحمدللہ آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا ہے. اب میں اگلے ہفتے اپنے بچے کے ساتھ پاکستان سے آسٹریلیا کے لیے ٹریول کر رہی ہوں. تو ایک تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے سب سے پہلے, اور دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیونکہ اب یہ یہاں سے جا رہی ہیں تو ان کے شوہر جو آسٹریلیا میں تھے وہ رات کی نوکری کر رہے تھے, تو ان کے جانے کی وجہ سے انہوں نے رات کی نوکری جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. اب دعا یہ کریں کہ ان کی دن کی کوئی نوکری لگ جائے, کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیجیے
کیجیے تاکہ میں ان کا یہ پریشانی ختم ہو سکے. دیکھیں طوبہ صاحبہ، آپ نے ابھی آپ کے سوال سے پہلے جواب سن لیا حیدرآباد کی کال کا، وہی آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، شوہر کے پاس بیوی پہنچ جائے، بیوی کے پاس شوہر پہنچ جائے، اس سے شیطان بہت ناراض ہوتا ہے. تو یہ میاں بیوی کا ملنا جو ہے نا، یہ انسان کا آدھا ایمان بچا دیتا ہے. بے شک. تو شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی دور ہی رہے، معاذ اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے دوران جب لوگ جاتے تھے نا، تو 4 مہینے کے بعد بلا لیتے تھے کہ نہیں، زیادہ میکسیمم 4 مہینے میاں شوہر بیوی اور شوہر دور رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ دور نہیں رکھنا چاہیے، تو بلا لیتے تھے آپ. اچھا، یہ ریاستی ان کا وہ قانون تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بندہ بیوی سے دور نہیں رہے گا. تو ایک نظام تھا. اب تو 4 سال لوگ رہتے ہیں. تو بہرحال آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے میاں کے پاس جا رہی ہو. انشاءاللہ جب آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھا اور آپ کے وارے نیارے ہو گئے تو آگے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، پھر اچھا چلیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک وہ سارے ہمارے دوست جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارا بھی ویزا لگنے والا ہے، ہم نے بھی اپلائی کر رہے ہیں یا ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ بھی لگ جائے، تو وہ بھی یا مسبب الاسباب پڑھیں گے؟ یہ آسمین صاحب کا سوال آ رہا ہے اس کے بعد، وہ انہوں نے تو یہ سوال کیا میرے بیٹے کے لیے، انہوں نے بالکل کیا ہوا. تو بس یہ تو ہر ایک کو ہم دیتے ہیں نا کہ یا مسبب الاسباب 5 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد مرد جو ہے وہ ننگے سر آسمان کے نیچے پڑھے کھڑا ہو کر، اور خواتین گھر میں پڑھے ننگے سر نہیں، وہ سر ڈھانپ کر ہی پڑھیں گی. تو یہ وظیفہ اتنا مؤثر ہے جیسے کہ تیر بحذف، یعنی بالکل نشانے جا کے تیر لگتا ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھے، یقین چاہیے، یقین. انشاءاللہ. اوکے جی، آسمین صاحبہ نے اسلام آباد سے میں رابطہ کیا ہے. ان کے صاحبزادے جن کا نام ہے محمد حسن عبداللہ، ان کے سارے پیپرز جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوئے ہیں. ایک پیپر ان کا جو ہے رہ گیا، آخری پیپر ہے یہ ACCA کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیے کہ میں اپنے بچے کے لیے پڑھوں اور بچہ خود بھی پڑھے کہ اس کا یہ آخری پیپر جو ہے نا یہ کلیئر ہو جائے. اور دوسرا ان کے UK کے ویزے کے لیے ہمیں ضرور بتائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ویزا لگ جائے. یا سمیع یا مجیب، اے سننے والے، اے دعا قبول کرنے والے، اللہ کا یہ 2 نام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے بیٹے کا مستقبل روشن کر دے. دوسرا وظیفہ جو ابھی میں نے طوبہ صاحب کو بتا دیا کہ آپ یا مسبب الاسباب آپ نے پڑھا، آپ اپنے شوہر پر جا رہی ہیں، ویزا لگ گیا، تو آسمین بہن کے بچوں کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھی پڑھیں عشاء کے بعد یا مسبب الاسباب 5 تسبیحاں، یا امی بھی پڑھیں، ابو بیٹا بھی پڑھے، اچھی بات ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، پھر اسلام آباد سے فرزانہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی ویسا ہی سوال ہے کہ ان کا بیٹا شاذیب جو بے روزگار ہے اور استخارہ کروانا چاہتے ہیں اور کچھ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نوکری کیسے لگے گی. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم ساتھ پر اپنا کرم کرے. 90 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالک، میرے مرشد لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کی تنگدستی ختم ہو جاتی ہے. تو ہر نماز کے بعد 90 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالک پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اور آپ اگر پورا نصاب چاہتی ہیں تو سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے میں خط لکھ کر منگوا لیں اور بھجوا دیں گے. آج ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کر لیجیے گا. آپ کراچی میں نہیں ہیں، فیس بک پیج ہمارا کھول لیں تقریباً 9:15 بجے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر ڈائریکٹ لائف جو ہے سب دعا کا سلسلہ شرکت ہو جائے گا. صحیح. مانسہرہ سے نصرت صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. وہ پوچھ رہی ہیں کہ ذہنی اور دلی سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کچھ پڑھنے کو بتائیے. قرآن پاک سے اگر سوال کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو بتا کہ ہمیں ایک سکون چاہیے تو ہم کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک میرا ذکر کرنے والوں کو میں سکون عطا فرماتا ہوں، دل کا قرار عطا فرماتا. خلاصہ ترجمہ ہے. تو اب یہ کہ صاف ستھری بات ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور وہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بستر جاتا ہے تو وہ اس کو ایک بھی نہیں لگتی، نیند آ جاتی ہے اس کی. تو بس آپ اپنی زبان پر 24 گھنٹے یاد جاری رکھیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اور خاص کر کے فیمیلز کو درخواست کروں گا، کھانا پکاتے ہو تو زیادہ پڑھیں، کیونکہ جو کھانا پکتا ہے نا ذکر کے ساتھ تو اس کے 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ کھانا گھر میں اناج جلدی ختم نہیں ہوتا، اور تیسرا کھانا کھانے والے جتنے بھی ہوتے ہیں نا سب کے دل نرم و نشر ہو جاتے ہیں، عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور جسمانی بیماری دور ہو جاتی ہیں. تو بہن یہ کریں. اور یہ آپ کو پیغام تو کیا دیا پوری دنیا کی میری بہنیں سن رہی ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام ویسے سنتی بہنیں ہی ہیں،
کیونکہ یہ ہمارا ٹائم ایسا عجیب و غریب ہے کہ مرد تو گھر پہ ہوتا نہیں بیچارہ، وہ روزی روٹی کے لیے چلا جاتا ہے. جی ہاں جی. عورتیں گھر پہ ہوتی ہیں، سنتی ہیں ہمارا پروگرام، تو کبھی ہمارا پروگرام ایسا بھی ہو جائے مرد بھی سنے. تو بہرحال پیاری بہن یہ آپ کریں، یہ جواب بشیر نے نہیں دیا، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس رب کا یہ جواب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے دل کو سکون عطا فرماؤں گا. 24 گھنٹے پڑھتے ہو، ثواب کی نیت ضروری ہے، ثواب کی نیت پڑھو انشاءاللہ مسئلہ آ جائے گا. اچھا ایک وقفے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، مگر جاتے جاتے کیونکہ خواتین سے بات ہو رہی ہے اور کچن میں آپ نے کھانا بناتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے حضرت. تو آپ یا ودودو والا وظیفہ بھی بتایا کرتے ہیں، نمک اور چینی پہ پڑھنے والا، جس سے گھر کی لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جاتے ہیں، پیار محبت بڑھ جاتا ہے. وہ کتنی دفعہ پڑھنا ہوتا ہے؟ جمعہ 1001 مرتبہ جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے پڑھ کر آپ کے چینی نمک کے برتنوں میں جہاں کلو چینی پڑی ہوتی ہے دم کر دے، پورا ہفتہ وہ چلتا رہے گا، پھر اس پہ ملاتے رہے، پھر دوسرا ہفتہ دوبارہ پڑھیں. یہ ہر ہفتے کا ہی وظیفہ ہے، ہر ہفتے کا وظیفہ ہے، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹس جو ہے نا وہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ہمیں نبیلہ صاحبہ کا لاہور سے فون آیا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایک پلاٹ ہے جو ان کے رشتہ دار کے پاس ہے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، تو اس پلاٹ پہ کوئی پروگرس نہیں ہو رہی ہے اور گھر سے ان کے سونا بھی غائب ہوا ہے. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، ان کے کیا کرنا چاہیے. کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. یا کریمو یا کریمو یا کریم، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. 200 مرتبہ ہر نماز پر پڑھیں، ثواب کی نیت سے والا آخر 3 بار درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. باقی جو چیز گم ہوگی اس کے لیے وظیفہ ہوتا ہے یا خالقو یا خالقو یا خالق، 50 تسبیحاں روزانہ اس کی پڑھنی ہوتی ہیں، بڑے سے بڑی رقم مل جاتی ہے الحمدللہ. اچھا یہی سوال کراچی سے رخسانہ صاحبہ کا بھی تھا. انہوں نے پچھلے ہفتے بھی فون کیا تھا کہ ان کے بیٹے کا 50,000 الماری سے گم ہو گیا تھا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کیا پڑھیں، وظیفہ ہم لکھنا دیکھیں ان کو میں ایک دعا بتائی تھی اور آپ نے کہا تھا اس کو شائع کر دیں گے، میں نے کہا کیسے یاد ہو جائے گی. تو دیکھیں رخسانہ صاحب آپ کراچی میں رہتی ہیں، وہ دعا ہے یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالۃ. تو وہ دعا بھی منگا لیجئے، ورنہ یا خالق و وظیفہ جو ہے 50 تسبیح روزانہ پڑھیں، اس سے لوگوں کام ہو جاتے ہیں، آپ کے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. 50 تسبیح مراد روزانہ 5000 مرتبہ، 5000 دفعہ یعنی 50 تسبیح. ہاں صحیح ہے. اچھا وہ درود شریف بھی، درود پاک بھی تو پڑھنے کو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تسبیحیں پڑھیں تب بھی مل جاتی ہے. درود شریف کے بارے میں سرکار کی حدیث پاک ہے نا، جو تم بھول جاؤ مجھ پہ درود پڑھو یاد آ جائے گی. اس طرح وہ درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میرے سارے ہیلے ختم ہو گئے، بس آپ میری مدد کر دیجیے. قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اچھا جی تو واپس آتے ہیں. ہم تھے یہاں پہ یس. اچھا مصطفیٰ صاحب نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جو بینک میں کام کرتی ہیں، بینک میں آج کل ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ فکر ہے کہ کہیں بیٹی کی بھی نوکری تو نہیں چلی جائے گی. یا رقیبو یا مجیبو، اے نگہبان اور اے قبول کرنے والے. اس کا ورد کرے بر گنتی کے یا رقیبو یا مجیبو. یہ نگہبانی کا بڑا وظیفہ ہے مؤثر ہر نگہبانی کے لیے. یہ تو جاب کی بات ہے، ہر نگہبانی کے لیے یا رقیبو یا مجیبو کا ورد کرے بے حساب آتے جاتے ہوئے ثواب کی نیت سے. نرگس صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. ان کے صاحبزادہ جن کا نام ہے اظفر، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی معاملات تو نہیں ہے ان کے لیے. یہ وظیفہ ہے، معاملہ تو کچھ بھی. یا شکورو یا شکورو یا شکور. شکور کے معنی صلہ دینے والی ذات. 313 مرتبہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے بیٹے پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، کیونکہ جب آپ کسی سے کام کراتے تو پیسے دیتے ہو نہیں دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرو تو اللہ تعالیٰ مزدوری تو دے گا. بے شک وہ تو نہیں رکھے گا. اچھا نسیم صاحبہ نے روہڑی سے ہمیں فون کیا ہے. کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ہے وسیم اور ان کے لیے ایک بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے جس کا نام ہے ساجدہ. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا اجازت آ رہی ہے. ہماری طرف سے اجازت ہے، باقی آپ پوری طرح تحقیقات کر لیں. بالکل صحیح ہو گیا جی. اچھا زیب النساء صاحبہ لاہور سے، ان کا بیٹا ہے قاسم. انہوں نے پوچھا ہے کہ 20-22 سال سے ان کے بیٹے کے منہ میں چھالے نکلتے ہیں، تو اس کا علاج یقیناً یہ کروا ہی رہے ہوں گے. انہوں نے روحانی علاج پوچھا ہے اس کا. دیکھیں روحانی علاج بھی دیتا ہوں. روحانی علاج تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، اور دوسرا یہ کہ آپ گھر میں 3 چیزوں کو استعمال کروائیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہو جائے. ایک تو لوکی شریف، دوسرا کلونجی، اور تیسرا میتھی دانہ.
ایک ہوتی میتھی بھاجی ہوتی ہے، ایک میتھی دانہ ہوتا ہے جو مونگ کی دال کی طرح ہوتا ہے. اسے میرا پنجاب یہ لاہور سے کال آئی ہوئی تو میتھرے کہتے ہیں اسے شاید. آپ لوگوں کی اپنی اپنی کلو متکلم والا یا تکلم بے اصطلاحی، ہر متکلم اپنی زبان بات کرتا ہے نا. تو میرا لیے کہ دیکھیں یہ چیز تینوں انتہائی مؤثر ہے، لوکی، میتھی دانہ اور کلونجی. آپ چاہے گوشت پکائیں چاہے سبزی پکائیں، اس پہ تینوں چیز ڈال دیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بقیہ ہے کہ علاج آپ کرتی رہیں اور شفا کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، الحمد شریف پڑھ کر دم کر کے پانی پی لیا کریں تو انشاءاللہ منہ میں پانی جائے گا تو انشاءاللہ جالے وغیرہ جتنے بھی جو ہیں چھالے سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نسیم اختر صاحبہ نے فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے. ان کا بیٹا جن کا نام ہے بشارت، وہ سعودیہ سے واپس آئے ہوئے ہیں آج کل، اور انہوں نے مستقل ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ویزا ان کا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے رہنمائی. استخارے میں تو یہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ لگ جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہی وہ ان کو بھی یہ کہہ دیں کہ یا مسبب الاسباب، امی بشارت کی امی بھی، بشارت صاحب خود بھی عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھیں، اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر رفت صاحبہ نے فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن 15 سال سے بے اولاد ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ فیصل آباد میں جو سیلانی کا آفس ہے آپ کب وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو بشیر صاحب آپ تو میرا خیال خواتین سے یقیناً خواتین سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے جو مرد حضرت ہیں، جو بھی آپ کے گھر کے آپ کی بہن کے شوہر ہیں، آپ ان کو بھجوا سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ملاقات کر لیں گے. باقی حضرت آپ بتا دیں. اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ جتنی ہماری ماں بہنیں ہیں میں ان کا علاج کرتا ہی ہوں، لیکن یہ کہ ہم لوگ کے یہاں پردہ ہے نا، اور پردہ ہونا چاہیے. اسلام تو کہتا ہے اگر آپ کو کوئی بیماری بھی ہے، خواتین ڈاکٹر اویلیبل ہے تو آپ مردوں کے پاس ہرگز نہ جائیں. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں اس بات کا فکر ہی نہیں کرتی کہ اپنے آپریشن مردوں سے کروا لیتی ہیں، جبکہ بالکل یہ کہا ہاں جب کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا تب تو اسلام رعایت دے دے گا. لیکن جہاں تک فیمیلز اویلیبل ڈاکٹر ہوں، کبھی میل کے پاس عورتیں نہ جائیں. اسی طرح اگر آپریشن کا معاملہ ہو تو بہت معاملہ ہوتا ہے، اس پہ تو انسان کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ فیمیل صحیح کروائے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. بہرحال بہن آپ فکر مت کریں، آپ میرے پاس آئیں یا نہ آئیں، آپ سے کوئی وظیفہ دے رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کا کام ہو جائے گا. آپ ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کلمہ پڑھیں 60 مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی اگر آپ چاہیں تو فیصل آباد کے مرکز جا کر وہاں سے کھجوریں بھی میرے خیال ہوں گی ان کے پاس، ان سے لے لیجئے تاکہ روزے رکھنے کا مسئلہ بدل جائے. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ لال مل چوک پر ہے، ویسے ہمارے کافی دفاتر ہیں وہاں پر، لیکن ہیڈ آفس لال مل چوک پر ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں ان کی تفصیلی طور پہ جوابات دیے جائیں، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ، مگر آپ سے درخواست کروں گا کہ جاتے جاتے ہمیں کچھ دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. آپ سب دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے اس دعا میں شامل ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، کل پھر حضرت شامل ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، قرض داری، کاروباری پریشانیاں، بے اولادی، نافرمان عورت کی پریشانیاں، شوہر بیوی کے جھگڑوں پریشانی، ہر پریشانی دور فرما، دور فرما، دور فرما. آمین آمین آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.